ہمارا بندگی والا تعلق اللہ سے ہمارا بڑھتا چلا جائے کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت اور بندگی میں سچے ثابت ہوں، وفادار ثابت ہوں، کیونکہ جتنے سچائی وفاداری ہوگی عمل میں، نیت میں، ترتیب میں، ان چیزوں میں جتنی سچائی اور وفاداری ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی اللہ سے قریب ہوگا، اور اس کو قیامت میں ظاہر کیا جائے گا کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے۔ یہ کون سا تعلق؟ اللہ سے کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، کوئی خاندانی تعلق ہے نہیں، یہ پھر کون سا تعلق اللہ سے بڑھانا ہے؟ یہ بندگی کا تعلق بڑھانا ہے، عبدیت کا تعلق بڑھانا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو ہمارا بندگی والا تعلق اللہ سے ہمارا بڑھتا چلا جائے کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت اور بندگی میں سچے ثابت ہوں، وفادار ثابت ہوں، کیونکہ جتنی سچائی وفاداری ہوگی عمل میں، نیت میں، ترتیب میں، ان چیزوں میں جتنی سچائی اور وفاداری ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی اللہ سے قریب ہوگا، اور اس کو قیامت میں ظاہر کیا جائے گا، اس کو قیامت میں ظاہر کر دیں گے اور ظاہر کر کے عزت دیں گے۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، وفاداروں کو ان کی وفاداری نفع دے گی، ہاں، اور ایسا نفع دے گی کہ وہ نفع ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی وفاداری، اپنی سچائی دکھانا یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچے رہو۔ سب سے زیادہ سچے اس امت میں مہاجرین ہیں۔ ہاں، قرآن کریم کی آیت ہیں سورہ حشر کی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم والی آیت، یہ مہاجرین کے بارے میں کہ غنیمت کا مال اور مہاجرین کو بھی دیا جائے گا جو فقراء ہیں، اور یہ وفادار ہیں، اولئک هم الصادقون، ان کی ہجرت ذکر کی اور یہ کہا کہ یہ سچے ہیں۔ مہاجرین کو سچا کہا، اور مہاجرین کو سچا کہہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے اس امت میں مہاجرین ہے، اور مہاجرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ مہاجر ہیں، مکے سے مدینے کی ہجرت کی ہے آپ نے، تو آپ مہاجرین میں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کو قبول کیا، یہ متقی ہیں۔ تو جو ذات سچ لے کر آئی ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ذات نے ان کے سچ کو قبول کیا ہے سب سے پہلے وہ ابو بکر ہے۔ یہ تو آیت ایک آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو ذات سچ لے کر آئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس ذات نے اس کے سچ کو پہلے قبول کیا کہ وہ ابو بکر ہے، اولئک هم المتقون، کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ان کی شان بتائی ہے اور آنے والی امت کو کہ نبی جو چیز لے کر کے آوے اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس کو مانے، اور اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، اسی رنگ میں رنگے، اسی رنگ میں رنگے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ زندگیوں میں اطاعت لائی جائے،
دعوت کس چیز کی ہے؟ کہ دعوت اطاعت کی ہے. دعوت صرف نقل و حرکت کی نہیں ہے، بلکہ دعوت جو ہے اصل میں اطاعت کی دعوت ہے، کہ امت کے ذمے اطاعت ہے. اور نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی بندوں کی اطاعت پر آوے. یہ اصل ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول دنیا میں ان کے پاس جا کر اللہ کا پیغام بتا کر ان کو اللہ کی اطاعت پر لگاوے، اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ سیکھنے کے لیے اپنے اطاعت پر لگاوے. کہ نبی کے ذمے ہے کہ اللہ کی اطاعت کے طریقے سکھاوے، اور بندوں کے ذمے ہے کہ اللہ کی اطاعت کو ضروری سمجھے. کہ اصل اطاعت ہے مذہب میں اصل اطاعت ہے. جی ہاں، اطاعت کے اندر آدمی پابند ہو جاتا ہے، جان سے بھی، مال سے بھی، عمل سے بھی، نیت سے بھی، ترتیب سے بھی. یہ سب چیزیں اطاعت کی شانیں ہیں کہ عمل میں اطاعت ہے، نیت میں اطاعت ہے، ترتیب میں اطاعت ہے. تو اصل زندگی جو ہے میرے دوستوں نبیوں کی اور ان کی دعوت کی، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت پر آوے. ہاں، اپنے تقاضے دبانا، اللہ کے تقاضے کو آگے رکھنا. اپنے تقاضے کو ختم نہیں کرنا ہے، اپنے تقاضے کو پیچھے کرنا، اللہ کے تقاضے کو آگے کرنا. یہ مطلب ہوتا ہے دین کا، کہ اللہ کے تقاضے آگے. کیوں؟ کہ اس نے ہم کو اپنے اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے. اپنی اطاعت کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور اللہ نے ہم کو وجود دیا ہے عبادت کے لیے. ہاں، کہ جناتوں کو، انسانوں کو روئے زمین پر جو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو فرمایا کہ ان کا وجود، جناتوں کا اور انسانوں کا، کہ وہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ مقصد زندگی کہلاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور انسانوں سے پہلے جناتوں کو، کیونکہ جناتوں کو پہلے پیدا کیا تھا، تو ہم نے انسانوں کو اور اسی طریقے سے جناتوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کا اصلی مقصد ہوا کہ زندگیاں بندگی کے لیے دی ہے، اور بندگی ہی سے زندگی کامیاب ہوگی. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرسندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرسندگی. کہ زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ مایا لٹ گئی اور کام بنا نہیں. پچھتاوا اسی وقت ہوتا ہے کہ مایا لٹ گئی، مایا چلی گئی اور کام بنا نہیں. تو پھر آدمی پر ایک کیفیت نازل ہوتی ہے اندر، جلن. اس کو پچھتاوا کہتے ہیں، اس کو حسرت کہتے ہیں. حسرت کہتے ہیں کہ اب حسرت ہو گئی کہ جو اصل کام تھا وہ نہیں ہوا. اسی کو کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. پھر بعد مرتبہ اس نقصان کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا ہے. اپنے اندر تو حسرت اور پچھتاوا ہوتا ہی ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا ہے. ہاں، کیوں کہ اس کی یہ کمی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی. اس لیے بتایا گیا کہ زندگی اصل اللہ کے اطاعت اور تابعداری کے لیے ہے، کوئی نیا سبق نہیں ہے. تمام انبیاء کرام کی آمد صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. کہ ہم نے جب کبھی رسولوں کو زمین پر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو خالص اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ان کو ایسی تعلیم دے، ایسی دعوت دے، ایسی تربیت کرے کہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آ جائے. اور یہی اصلی سبق ہے اسلام میں، کہ اسلام میں اطاعت، کہ وہ اطاعت اصل ہے. یہ اطاعت کہ وہ اصل ہے. اور اطاعت کے درجے ہیں. سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑی بات اطاعت میں وہ اللہ کے اطاعت ہے.
کہ اللہ کے اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کے اطاعت کرو، اور اللہ کے اطاعت کو سمجھنے کے لیے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول تم کو اللہ کی اطاعت سمجھائے گا۔ رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا نقشہ اور رسول والی ترتیب لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول اور اللہ ان کی اطاعت میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ عبادت تو خالص اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، رسول کی بھی ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو اصل زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے، یہ اصل ہے۔ جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کی اطاعت پر رہے۔ آدمی کی حالت ہوتی ہے، بعض مرتبہ آدمی خوشحال ہوتا ہے، بعض مرتبہ مصیبت میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ اطاعت و تابعداری میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ گناہ میں ہوتا ہے۔ یہ چار حالتیں ہوتی ہیں انسانوں کی، عام طور پر یہی حالتیں ہوتی ہیں کہ آدمی یا تو اللہ کی اطاعت میں ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالے ہوگا، یا اللہ کی اطاعت سے نکل کر معصیت اور گناہ میں ہوگا۔ یہ تو اللہ کے حساب سے، اور اپنے حساب سے یا خوشحال ہوگا یا مصیبت میں ہوگا۔ یہ چار حالتیں ہوتی ہیں عام طور پر بندوں کی۔ ان تمام حالتوں میں ایک ہی بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ کہ زندگیاں اللہ کی اطاعت پر آ گئی۔ خوشحال ہے تو خوشحالی کے اطاعت، کہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے، مال سے، جان سے، ہر لائن سے مجھے خوشحالی دی ہے، تو خوشحالی کا اظہار کرو۔ یعنی نعمتیں دی ہے تو نعمتیں کھاؤ، پیو، فائدہ اٹھاؤ، اور جو حکم دیے ہیں اس خوشحالی میں وہ حکم بھی پورے کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو کوئی نعمت دی ہے اللہ نے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ سمجھانے کے لیے بات ہی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہے نہیں، اور کیا کرے۔ اللہ نے بھی کلام اتارا ہے، اپنی بات اتاری ہے۔ تو حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ یہ بات اس وقت پیش آئی تھی کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میلا کچالا، بال بکھرے ہوئے، ایسی شکل میں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ جی ہاں میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو لونڈے غلام بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں۔ تو فرمایا جب تمہارے پاس نعمتیں ہیں تو تم پر نعمت کا اثر ہونا چاہیے، کہ تم کو اللہ نے پہننے کے لیے ہے تو میلے کھوچے کو، تم کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو اپنی حالت بھی اچھی بناؤ۔ تو ایک طریقہ بتایا، کیونکہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ طریقوں کی تعلیم دے۔ لوگ طریقے جانتے نہیں ہیں، اپنے طبیعت کے تقاضے جانتے ہیں، کھانا پینا سونا، یہ تقاضے طبیعت کے تقاضے جانور میں بھی ہوتا ہے، انسان میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کیا طریقے ہونے چاہیے جس سے آدمی اس راستے پر چل کر اللہ سے ملے۔ طریقے من راستہ، تو کون سا راستہ؟ کہ وہ راستہ کہ جس راستے پر گزر کر کے وہ اللہ سے ملے، اور اللہ سے حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو یا اللہ سے راضی ہو۔ اس طریقے کی تعلیم دینے کے لیے نبی آتا ہے،
کیونکہ نبی کو ان باتوں کی تعلیم اللہ دیتا ہے. ہاں، نبیوں کو ان باتوں کی تعلیم اللہ دیتے ہیں. اس لیے نبیوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مانو. پھر اللہ کا پیغام لے کر نبی آوے تو نبی کی بات مانو اور نبی کا اپنے آپ کو تابعدار کرو، کیونکہ نبی اللہ کا منشا اور اللہ کی مراد سمجھانے کے لیے آتے ہیں. جب نبی اللہ کی مراد اور منشا سمجھا دے اور اس پر وہ چلے تو پھر یہ آدمی سے اللہ راضی ہوگا. اور یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں دوسری زبان میں، کہ اللہ کا راضی ہو جانا. کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اخلاص نیت سے، اتباع سنت سے، دین پر استقامت سے، اپنے گناہوں پر ندامت سے. یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کر کے پچھتانے لگا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کیا، تو اللہ کو اس کی یہ ندامت پسند ہے. لأن الندامت توبۃ، کیونکہ ندامت جو ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے. یا وہ اپنی پہلی حالت سے ہٹا ہے اور دوسری اس حالت سے وہ پریشان ہے، اسے پچھتا رہا ہے. تو قرآن ندامت و توبۃ، کہ ندامت آدمی کو ہو گئی، پچھتاوا ہو گیا اپنے گناہ غلطی پر، کہ یہ اس کی توبہ ہے. اور توبہ، کہ توبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا پہلا دروازہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کا پہلا دروازہ ہی توبہ ہے. التائبون العابدون السائحون الراحون، یہ کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سیر سیاحت کرنے والے، یہ اصل لوگ ہیں. تو پہلی اطاعت کا دروازہ کہ زندگیوں میں توبہ آئے، زندگیوں میں توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. تائب اس کو کہتے ہیں جو اپنی غلط زندگیوں سے اللہ کی طرف لوٹ کر آئے. نبی جب آتا ہے تو وہ اس سنت کو قائم کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں توبہ آئے.